الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ بیان میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال تک جنت میں رہے اور کتنے سال کے بعد آپ کے جسد خاکی میں روح پھونکی گئی۔ آج کے مختصر بیان میں ہم عرض کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کون سا پھل کھا لیا تھا جس پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ دونوں میاں بیوی اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ قریب نہ جانے کا حکم اس لیے تھا کہ اس کو کھانا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب شیطان نے وسوسہ اماں حوا کے دل میں یہ ڈالا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، مطلب اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن یہ جو درخت ہے اس جنس کا درخت دوسری جگہ موجود ہے، آپ وہاں سے کھا لو تو اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ آپ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اس درخت کے پھل کو نہ کھاؤ جو اس جنس کا دوسری جگہ پر درخت موجود ہے، آپ اس سے جا کر پھل کھا لو، اور اس سے آپ پھل بھی کھا لو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بھی رہ لو گے، کیونکہ اگر تم نے یہ پھل نہ کھایا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت نہیں ملے گی، آپ جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ اگر پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور اللہ کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی، اور خلود فی الجنہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں بھی رہیں گے۔ اس خیال سے حضرت حوا نے بھی وہ پھل کھا لیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ پھل کون سا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ کھجور کا پھل تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ گندم کا پھل تھا، اور دوسری روایت میں ہے انگور کا تھا۔ یعنی تین باتیں ہو گئیں، انگور کا پھل تھا، کھجور کا پھل تھا، اور گندم کا پھل تھا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اللہ رب العزت نے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ حضرت حوا کو مروہ پر اور حضرت آدم علیہ السلام کو صفا پر اتارا گیا۔ جب نیچے اترے تو سب سے پہلا پھل جو حضرت آدم علیہ السلام نے تناول فرمایا وہ بیر کا پھل تھا، اور خوراک کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام 7 دانے گندم کے جنت سے لائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اسی پھل سے ہے جو آپ نے جنت میں تناول فرمایا اور اللہ نے اس پر آپ کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو کھانے کے لیے ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آدم علیہ السلام سے کہ آپ ان کو زمین میں بکھیر دو، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو بہت سارا اناج عطا فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین میں ان بیجوں کو بو دیا تو ایک بیج کے بدلے میں 1,00,000 گندم کے دانے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام نے ان کو کاٹا، دانے الگ کیے اور ان کو پیسنے کے بعد کھانا بنایا گیا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اے آدم یہ شیطان آپ دونوں کو کہیں جنت سے نکلوا نہ دے اور آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو یہ مشقت ہی تھی کہ گندم کو صاف کیا، پیسا، پھر پیسنے کے بعد روٹی بنائی اور پھر اس کو تناول فرمایا۔ جنت میں تو پکا پکایا، ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت کی تو شان یہ ہے جو ارادہ کرو وہاں مل جاتا ہے۔ دنیا میں مشقت کرنا پڑتی تو اللہ رب العزت نے پہلے سے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آپ کا کھلا دشمن ہے،
اس کی باتوں میں نہ آنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ جنت سے تمہیں نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر کئی سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک روایت میں ہے 70 سال، اور ایک روایت میں کہ 180 سال حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم سے بڑا کوئی نقصان اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی قبول فرمایا، پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا فَنَسِيَ آدم، میرا آدم بھول گیا تھا، میرے آدم نے گناہ نہیں کیا، میرے آدم نے خطا نہیں کی، فَنَسِيَ آدم، میرا آدم بھول گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھول جانے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مثلا کسی نے روزہ رکھا اور بھول کر کھا لیا تو اس بھول کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس بھول پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آدم میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کی زوجہ کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت سے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کیا میں دوبارہ جنت میں داخل ہوں گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آدم تو بھی اور تیری اولاد بھی جو میرے حکموں کی تعمیل کرے گی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ باقی رہی بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، اس جنازے میں کتنی تکبیرات کہی تھیں، آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز ہم اگلے بیان میں ضرور عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق اور سچ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔